21 نمبر حدیث، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواہ البخاری کتاب الرقاق. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، من کانت جو کوئی ہے، عندہ اس کے پاس، مظلمتن کوئی ظلم، لأخیہ اس کے بھائی کے لیے، یعنی جس نے اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کیا، فلیتحللہ پس چاہیے کہ آزاد کر لے اس کو، منہا اس سے، یا حلال کر لے اس کو اس سے. تحلل کا معنی ہوتا ہے کفارہ دے کے آزاد ہو جانا، یعنی معافی مانگ لے، مراد یہ ہے. فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، لیسا نہیں، ثم وہاں، دینار کوئی دینار، ولا درہم اور نہ کوئی درہم، من قبل اس سے پہلے، ان یؤخذ کہ لیا جائے، لأخیہ اس کے بھائی سے، من حسناتہ اس کی نیکیوں میں سے. فإن لم یکن پھر اگر نہ ہو، لہو اس کے لیے، حسنات نیکیاں، اخذا لیا جائے گا، من سیئات اخیہ اس کے بھائی کی برائیوں میں سے، فطرحت پس ڈال دی جائے گی، علیہ اس پر. رواہ البخاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، یہیں پر اس کو حلال کر لے، یہیں اس کو راضی کر لے، اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. یعنی انسان بچ کے، چھوٹ کے بھاگ نہیں سکتا. اگر کسی نے دنیا میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کی قسمیں کیا، مثلا کسی کا مال چرا لیا ہے، کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دیا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور اس کی کئی ایک قسمیں آپ نے ڈسکس بھی کی، تو ہونا کیا چاہیے کہ دنیا میں ہی انسان ان سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اپنی نیکیوں میں سے بدلہ دینا ہوگا. اب دیکھیے کہ دنیا میں آپ کسی کا کچھ بھی اگر ہتھیا لیتے ہیں، کوئی بھی چیز کسی کی کچھ لے لیتے ہیں، کتنے دن ساتھ رہے گی؟ مثلا کسی کا کچھ مال چرا لیا آپ نے، کسی کی کوئی چیز چرا لی. بعض لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ لیں تو پھر ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اسے حاصل نہ کر لیں. اگر جائز طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر چرا کے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے کہیں نہ کہیں سے وہ یعنی اپنے دل کی تمنا پوری کر لیتے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ کچھ چرائے نہیں. بچپن سے بعض اوقات لوگوں کو عادت ایسی پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری تھی. یہ بھی ایک ڈھونگ رچایا ہوا کہ ہر غلط کام کرو اور پھر اس کو ذہنی بیماری قرار دے کے چھٹکارا حاصل کر لو، اپنے لیے حلال کر لو، جائز کر لو. تو یہ سب دھوکے ہم اپنے آپ کو، یہ دوسروں کو دنیا میں تو دے سکتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو یا کسی کے ساتھ زیادتی کو کوئی نفسیاتی بیماری قرار دیا ہے. اور اگر نفسیاتی بیماری بھی ہے تو اس کو علاج کرنا ضروری ہے. بہرحال دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے، اس کی کوئی بھی چیز اٹھائی ہے یا اس کا حق نہیں دیا، تو انسان یہیں دے دے، اس کو واپس کر دے اور توبہ کرے، دوسرے سے معافی مانگ لے. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، اگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کو بدنام کیا ہے، تو یا تو اس سے معافی مانگے یا پھر یہ ہے کہ اس کا کفارہ کرے کسی بھی طرح. یہاں لفظ ہے نا یہ تحلل ہو، اس کو حلال کرے، یعنی جو زیادتی کی ہے اس کا مداوع کرے. اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخی ہو گئی تو دوسرے لمحے کیا کرے؟ اچھا کر دے. تو کیا ہوتا ہے؟ ان الحسنات
یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ہاں، کیونکہ انسان ہے نا، ہم کبھی تھکے ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح ہوتے ہیں. ہم کتنی بھی کوشش کریں، ہم سے دوسروں کے حق میں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں. کبھی جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں، کبھی انجانے میں ہو جاتی. ایسی ساری چیزیں دنیا میں ہی صاف ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا. اس میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی. تو ایسے سارے مظلوم بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے. اب اس کے پاس کوئی درہم و دینار تو نہیں ہوگا کہ جس سے کفارہ دے، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ان سب مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی مدعی کھڑے ہوں گے. تو اب کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس کے پلے میں ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کو تکلیف دینا معمولی چیز نہیں ہے. اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ایسی احتیاط صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اندر عاجزی ہو. اگر ایک وقت میں غصے میں اس کے منہ سے کچھ نکل گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ضرور پلٹے گا، سوری کر لے گا. اور جس کے اندر اکڑ ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہو، تو ایسا شخص کبھی سوری نہیں کر سکتا. اس کی شان کے خلاف اگر اس کو کوئی کہے بھی نا کہ معافی مانگ لو، تو وہ اس پر بھی اکڑ جاتا ہے اور معافی نہیں مانگتا. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو دنیا میں نہ ہو اور وہ فوت ہو چکا ہو، مثلاً والدین ہیں، بعض اوقات بچے ان کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ بولتے رہتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے حق میں کثرت سے دعا کرے، ان کی طرف سے صدقہ اور استغفار کرے، ان کی بخشش بھی مانگے، اپنی بھی مانگے، اور صدقہ خیرات ان کی طرف سے کر کے ان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے کوشش کرے، تو انشاءاللہ وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز چرا لی یا نقصان پہنچا کے چپکے سے رکھ دی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی چیز اٹھاتے ہیں اور ٹوٹ جاتی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں اس کو کہ یہ مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک کر کے رکھ کے آ جاتے ہیں. یہ چیز کتنی عام ہے نا. کسی دکان پہ گئے، خرابی کر دی، بتایا نہیں، چپکے سے نکل آئے کہ پتہ نہ چلے، پکڑ ہو جائے گی. دنیا میں تو چپکے سے بھاگ گئے، نہیں پکڑے گئے آپ، لیکن کیا واقعی بھاگ سکتے ہیں؟ ایک شخص نے کسی کا کچھ ہتھیا لیا، شاید اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اسے نکال دیا. فقیر سا شخص تھا بیچارہ، تو وہ آ کے قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس نے تمہیں نکال دیا، اب تم یہاں آ کے بیٹھ گئے. کہا ہاں، یہاں تو آئے گا ہی نا، یہاں تو آنا ہی ہے، یہی دروازہ ہے سب کے اندر جانے کا، اس سے کوئی بھی چوک نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کہاں تک بھاگ سکتے، کہاں چھپ سکتے؟ بڑی سے بڑی غلطی کر کے ہم شریف بن کے بیٹھ جائیں کہ گویا ہم نے کیا ہی نہیں، معصوم مسکین نظر آئیں. دنیا کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان چھڑوا لے، دنیا میں ہی حلال کر لے، کفارہ کر لے. ابھی آج صبح میں پڑھ رہی تھی کہ انڈیا میں جو مسجد ہے، دہلی کی مسجد جامع، اس میں بم بلاسٹ ہوا ہے اور کئی لوگ مارے گئے ہیں. اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو نشتر پارک میں ہوا ہے. یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں. اب اگر ایک شخص کسی کو چاہے خرید کے، چاہے کسی بھی طرح سپورٹ کر کے دوسروں کی جان ناحق بے گناہ لوگوں کی، یعنی اگر آپ کے نزدیک وہ اچھے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ مار رہے ہیں، تو آپ کو تو کسی نے حق اور اختیار نہیں دیا. یعنی بھلے اگر کوئی یہ جسٹیفائی کرے نہیں میں نے تو فلاں کو مارا وہ جو بڑا خراب تھا، تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. ایسے کسی بھی واقعے کے پیچھے کسی بھی طرح اگر کوئی شریک ہے کسی کی جان لینے میں، تو وہ اگر بظاہر جا کے کہیں بم نہیں بھی پھینکتا، صرف کسی کو شے ہی دے دیتا ہے، اشارہ ہی کر دیتا ہے، مال سے تعاون کر دیتا ہے، تو جتنے لوگوں کی جان گئی ان سب کا قاتل یہ بھی ہے، خواہ دنیا میں کوئی کسی کے سامنے نہ بھی آئے، نہ بھی ظاہر ہو. لیکن یہ انتہائی ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا تھا قتل بڑھ جائے گا، اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس بات میں مارا جا رہا ہے. بعض اوقات لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو مارا کیوں جا رہا ہے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک ایسی زیادتی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بسیں جلائی جاتی ہیں، اور اسی طرح دوسروں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، پیٹرول پمپ جلا دیے جاتے ہیں اور لوٹ مار شروع کر دی جاتی. کوئی تک نہیں بنتی، کوئی سینس نہیں بنتی کہ قصور کسی کا ہو اور نقصان کسی اور کو پہنچایا جائے. پچھلے دنوں جو وہ کارٹون کنٹروورسی تھی، اس میں جب بہت سے ایسی ریلیز ہوئی تو بعض اوقات غریب ٹھیلے والوں کے ٹھیلے توڑ دیے گئے، فروٹ پھینک دیا گیا ان کا اتار کے، بسیں توڑ دی گئیں، جلا دی گئیں، مسافروں کو ہراساں کیا گیا. یہ لوٹ مار اور یہ سب کچھ ظلم ہی کی قسمیں ہیں، اور ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن.